بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناصر شیرازی صاحب کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ آپ ہیڈ کر رہے ہیں CPGS سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کو۔ اوورآل جو دنیا کی سیاست میں ایک تبدیلی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اور جو کچھ تلاطم اس وقت طوفان کی صورت میں ہمیں مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کا جو امپیکٹ اوورآل دوسرے ریجنز کے اوپر جو اسپل آف جسے ایفیکٹ ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہمیں نظر آتا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ناصر شیرازی صاحب کو تکلیف دی ہے۔ ناصر شیرازی صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناصر شیرازی صاحب، اس وقت رفح میں اسرائیل آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے بھئی آپ آپریشن نہ کریں، ادروائز ہم اپنی ویپن کی سپلائی کو روک دیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا پہ نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے آپریشن اسٹارٹ کر لیا ہے۔ وہاں سے غالباً حزب اللہ نے بھی دھمکی دی ہے کہ یہ آپریشن اگر آپ نے کیا ہے تو اس صورت میں انہوں نے دوسرے لفظوں میں ایران کا پیغام پہنچایا ہے، تو پھر یعنی یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی۔ تو مڈل ایسٹرن پالیٹکس کا فیوچر آپ کیا نظر آ رہا ہے، کس طرف جاری ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور ماشاءاللہ آپ خود ایک انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور بالخصوص گلوبل پاور پالیٹکس کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، اور آپ کے ویلاگز ہمارے لیے بڑے انٹرسٹ کا اور لرننگ کا سبب ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ جو آپ نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کی، پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ نئی چینجنگز اور نئے رول آف انگیجمنٹس جو ہے نا، وہ مڈل ایسٹ میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ اچھا، جن میں سے ایک کیا ہے، وہ قاسم سلمانی کی اسیسینیشن کے بعد ہوا۔ چونکہ اس ریجن کے اندر جو امریکن پریزنس ہے، چونکہ امریکہ بالآخر اپنے آپ کو ایک گلوبل ہیجمن سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ ان چیلنجڈ ہو۔ امریکہ جو مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے، اس کی وجہ سے یہاں اس کی اپنی فزیکل اور ملٹری پریزنس جو ہے وہ ہیویلی ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہاں اس کا پولیٹیکل کنٹرول بھی بہت زیادہ ہے، انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ڈیسیژن میکنگ کے اوپر اس کا انفلوئنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے ایک کور ایلائی کے طور پہ، کہ جو امریکن پالیسیز کو ٹو کرتا ہے ریجن کے اندر، اور امریکہ اس کے لیے آئرن کلیڈ سپورٹ کی بات کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور یقیناً اس ایریا کے اندر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسا کہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اور اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن ہے، امریکہ اس کے اوپر بھی اپنے انفلوئنس کو یوز کرتا ہے، چونکہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایسا خطہ ہے کہ جو جیوگرافیکلی امپورٹنٹ ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، اور ایون عسکری پوائنٹ آف ویو سے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اوپر، یہ میں بڑا کلیئر کٹ بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ دنیا کے اوپر اپنی گلوبل ہیجمنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انتہائی اہمیت کے حامل خطے کے اندر اپنی جو ہیجمنی ہے اور کنٹرول ہے اور غلبہ ہے، اس کو وہ مینٹین رکھے۔ آئل ریسورسز کی وجہ سے آئل ریسورسز ایک چیز ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ایک چیز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، مڈل ایسٹ تین کانٹیننٹس کو ملاتا ہے۔ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ریسورسز، جو انڈسٹریل کنٹریز، اور پھر جہاں سب سے بڑا پاپولیشن کلسٹر ہے، یہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا سبب ہے۔ آئل ریسورسز بھی اس خطے کے اندر ہیں، اور ان کے جو رستے اور گزرگاہیں ہیں، واٹر ویز ہیں، جو دنیا کی اسٹریٹجک واٹر ویز کہلاتی ہیں، آؤٹ آف 3 جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر لائی کرتی ہیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس جگہ پر ایران ایز اے چیلنجر ٹو امریکن جو پوزیشن ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ بڑا اسٹرانگ اور ووکل ہے اپنی پوزیشن اور اپنے رول کے اعتبار سے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے دیکھا کہ امریکہ عمومی طور پہ جہاں پہ بھی کوئی ایگریمنٹ کرائے گا تو اس کی ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کا، لیکن یہاں پر جب انہوں نے ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کو برہمک ایکارڈ کا نام دیا، یعنی ایک ریلیجس کانٹیکسٹ کے اندر اس کو بیان کیا، چونکہ اس خطے کی اہمیت کیا ہے، جو دنیا کے 3 بڑے برہمک ریلیجنز ہیں وہ تینوں یہاں لائی بھی کرتے ہیں، تینوں یہاں اپنے فیوچر کو بھی فور کاسٹ کرتے ہیں۔ یہ تو پھر امریکن جو پالیسی میکنگ ہے اس کا یہ کمال تو ہے اپنی جگہ پہ، کہ جس طرح کے کانسیپٹس وہ دیتے ہیں وہ اپیل کرتے ہیں آپ کو۔ نہیں، ایگزیکٹلی انہوں نے مڈل ایسٹ کے جیوگرافی، اس کی ہسٹری، اس کی آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل لیگیسی، اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے وہ ایک پروڈکشن جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے اس ریجن کے اندر، تاکہ وہ بائے ہو۔ انفارچونیٹلی وہ بائے نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسے سپوائلرز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جو کم از کم اس مرحلے پر اس کو جو ہے وہ بائے نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب یہ کیا ہے، یعنی اسلام، برہمک،
क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ये तीनों रिलीजन, और तीनों अगर आप देखें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, तीनों की निगाह में इस्लाम की निगाह में जो महदवियत का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के ऊपर जो इस्लाम के प्रिवेल करने का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जो नुक्ता आगाज़ है वो मिडल ईस्ट है। इसी तरह अगर आप क्रिश्चियनिटी की निगाह पे बात करें तो जो उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है बिलखसूस हरमजदून का मार्का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का, तो उसके हवाले से भी उनके यहाँ तकरीबन कंसेंसस है कि ये एरिया जो है वो सीरिया और इज़राइल और इस जगह के ऊपर जो है वो ये सरज़मीन वाक़या है। और फिर आपको पता है कि वो सरज़मीन के जहाँ से हज़रत ईसा को उठाया गया तो वो सरज़मीन भी यही खित्ता है। और तीसरा ज़ाहिर है कि जो जुडाइज़्म है उसके अंदर भी वाज़े तौर पे इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है। और प्रॉमिस्ड लैंड के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लैंड जब आपके पास होगी तो दैट विल पेव द वे कि आप पूरी दुनिया के ऊपर अपने कंट्रोल को एक्सटेंड कर सकेंगे। तो ये होगा तो मजहबी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खिता बड़ा और सियासी लिहाज से भी। लेकिन फिर अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? जो बाइडन साहब फरमा रहे हैं कि अगर तुम गए रफा में तो हम आपको वेपन की सप्लाई बंद कर देंगे। नहीं, इसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ द इवेंट समझना पड़ेगा, चीज़ें चेंज कैसे हो गई, और यही चेंज है जो आपको एक रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी। अमेरिका यहाँ अनचैलेंज था, और कभी अमेरिका को किसी स्टेट ने अटैक नहीं किया। और आप देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अब तक अमेरिकन स्टेट को किसी स्टेट ने अटैक नहीं किया। दीगर वो करते रहे लेकिन स्टेट ने अनाउंस्ड ये बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद ओशियानिक इंसुलैरिटी थी ना, पैसिफिक और अटलांटिक। खुद यहाँ पे इधर भी मिडिल ईस्ट के अंदर उनके बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनके जो है पहरी बेड़ा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट एग्जिस्ट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पर्सन्स वो मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है ना, तो मिलिट्री प्रेजेंस है उनकी। तो जब आपकी कन्फ्रंटेशन है तो ऐसा तो नहीं हुआ है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कि किसी ने उन्होंने हिट किया है, मसलन ईरान के तैयारे को हिट किया और कई इंसिडेंट हिट किए, लेकिन उनको डायरेक्टली हिट करना ये नहीं हुआ है। उसकी फायर पावर देखकर वो क्योंकि यही तो डेटरेंस है कि उसके नतीजे में जो रिस्पांस वो इतना क्रशिंग हो सकता है कि किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं कि वो ये करे। लेकिन ये रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज कहाँ हुए हैं? ये कासिम सलमानी की असैसिनेशन के बाद हुआ। और उसमें अच्छा वो कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन देखिए, उन्होंने अमेरिका ने बतौर स्टेट किया, ट्रंप ने उसको एक्नॉलेज किया, इराक की साइल और सरजमीन इस्तेमाल की गई, ऐन अल असद के अड्डे से अटैक जो है वो लॉन्च किया गया, और इराक के अंदर जब वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर थे उनको जो है वो असैसिनेट वो तो उनको हो गई। लेकिन सलमानी के बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ईरान ने कहा हम पे मिलिट्री अटैक हुआ है तो रेस्पॉन्स विल बी मिलिट्री रेस्पॉन्स। जबकि उससे पहले क्या होता था? बातें होती थी, पॉलिटिकल रेस्पॉन्स होता था, इकोनॉमिक भी हो सकता था, लेकिन मिलिट्री रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि डेटरेंस मिलिट्री रेस्पॉन्स के साथ अनप्रेसिडेंटेड था। सेकंड, उन्होंने कहा अमेरिका ने अटैक किया है तो ईरान बतौर स्टेट अटैक करेगा, हाशिद शाबी नहीं करेगी, हिजबुल्लाह नहीं करेगी, जिसको ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर फर्ज करें वो कहें प्रॉक्सीज हैं तो वो नहीं करेगी, स्टेट करेगी। और वो इस पोजीशन में थे चूँकि वहाँ पे तो हाशिद शाबी के सरबराह जो है उनको शहीद किया गया था उनके साथ, वो उस पोजीशन में थे, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ईरान ने बतौर स्टेट उन्होंने एलानिया अटैक किया था, अगरचे अटैक करने के बाद उसको एक्नॉलेज किया था। ईरान ने एलानिया अटैक किया, पहले से अनाउंस किया कि हम जो है वो इसको अटैक करेंगे। और फिर ये कि अमेरिका अपनी तमाम तर पावर के बावजूद, ऐन अल असद का अड्डा क्या है? ये वो अड्डा है कि जहाँ जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ आता है तो वो यहाँ इस अड्डे के ऊपर स्टे करता है, ये उनका स्टेशन होता है। ये डीप इनसाइड डेजर्ट है, और जब आप डीप इनसाइड डेजर्ट होते हैं तो आप अपना पूरा दिफा करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन आपके लिए रुकावट नहीं बनती। अब अमेरिका इस रीजन के अंदर उसने पोर्ट्रे किया हुआ था अमेरिकन थ्रेट, ईरानियन थ्रेट, और ईरानियन थ्रेट की बुनियाद पे बतौर गारंटी उसने अपनी पोजीशंस ली हुई थी कि हमारा अड्डा भी यहाँ पर होना चाहिए और हमारे फौजी भी स्टेशन होने चाहिए, चूँकि हम गारंटी है। जब ईरान एक थ्रेट है, एक कंस्ट्रक्ट किया थ्रेट के तौर पे, और इस पोर्ट्रेट के नतीजे में इन कंट्रीज़ को जो टाइनी स्टेट्स थी, मसलन कुवैत है, मसलन बहरीन है, मसलन यूएई है, मसलन कतर है, उनको कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो कोई अटैक नहीं कर सकता ना। ईरान थ्रेट तो फील तो हो रहा है जब उसकी प्रॉक्सीज इतनी हैं, यानी वो रीजन के अंदर जहाँ यमनी भी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, हशद शैबी, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, फिर हमास भी, तो फिर थ्रेट तो है। मैं उसको एक दूसरे अल्फाज में बयान करता हूँ। अब वो थ्रेट है या वो एक कोऑपरेशन के नतीजे में पावर में बदल सकता है, लेकिन आप इस खित्ते के अंदर जब आते हैं तो आपने इस खित्ते के अंदर कैसे अपने वजूद को जस्टिफाई करना है। यू नीड कि कोई उसके लिए लॉजिक प्रिवेल करे। वो लॉजिक क्या है? ईरानियन थ्रेट।
تو اگر وہ فرض کرے اگر ہے بھی صحیح وہ 5 ہے تو آپ اسے 50 پورٹرے کریں گے چونکہ آپ کے انٹرسٹ کو میٹ کرتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ نے بڑا خوبصورتی اب آپ یہ دیکھیں نا, میری قطر کے کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کنٹریز میں یہ لوگ آئے تھے کہ ہم آپ کی پروٹیکشن شیلڈ ہیں, گارنٹی ہیں, چونکہ جب ہمارے اڈے یہاں موجود ہیں امریکنس, ہمارے اڈے موجود ہیں تو آپ قطر پہ تو حملہ ہو سکتا ہے, یو اے پہ تو حملہ ہو سکتا ہے, آپ ٹائنی اسٹیٹس ہو, لیکن جب ہم موجود ہیں تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا چونکہ وہ ہم پہ حملہ متصور ہوگا. اور ہماری جو پاور ہے, فائر پاور ہے, ملٹری پاور, وہ اتنی بڑی ہے کہ کوئی کنٹری ہمت یہ نہیں کر سکتا. لہٰذا ایران کے مقابلے میں ہم آپ کی پروٹیکشن ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ جب امریکہ اپنے اسٹریٹجک بیس کو ایرانی حملے سے نہیں بچا سکا اور وہ رائٹرز نے اور نیوز ویک نے اس کی پوری ڈیٹیلز جاری کر دیں, تو پھر امریکہ کیسے بچائے گا قطر کے اندر اپنے اڈے کو, یو اے کے اندر اپنے اڈے کو, اور جو اپنے اڈے نہیں بچا سکتا وہ ان کو کیسے بچائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ کی اس خطے کے اندر پوری پالیسی تھی کہ ایران کو ایک تھریٹ اور اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن کے طور پہ پیش کرنا, تو اگر اس کو تھریٹ کے طور پہ باقی رکھا ہے تو پروٹیکشن تو ختم ہو گئی, نفسیاتی اثر ختم ہو گیا, ختم ہو گئی چونکہ آپ اپنا اڈا نہیں بچا سکے. تو پریسٹیج تو آپ کی ہے نا جس سے آپ نے پلے کرنا ہے. جب آپ کی پریسٹیج شیٹر ہوگی تو آپ کیسے باقیوں کو بچائیں گے, اپنے الائز کو کیسے بچائیں گے؟ اگر آپ کو سلیب پڑ رہا ہے تو آپ اپنے الائز کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو اسرائیل سے پیچھے ہٹنے والی اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ سیکنڈ ہے. سیکنڈ سٹیپ میں اسرائیل نے بھی اپنی جو ہے نا myth of invincibility, we can't be attacked, ہم بہت ڈیواسٹیٹنگ پاور رکھتے ہیں, نیوکلر پاور ہے ہمارے پاس, دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ہم ود ان آورز جو ہے وہ کنٹریز کو فتح کرنے کی صلاحیت, ایک سائملٹینیسلی 4 کنٹریز کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں لاسٹ عرب اسرائیل وار کے بعد سے لے کے اب تک کسی کنٹری کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں. اور اسرائیل بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 67 67 اور 73 کی جنگوں کی وجہ سے عرب نے یہ سبق سیکھا ہے کہ بھائی اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے, بات چیت کر کے یہ ایکویشن کریٹ کی گئی تھی. یہ کیسے چینج ہوئی؟ دیٹ از مائی پوائنٹ, کہ اب انہوں نے ایک غلطی کی, اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کوئی تھریٹ کرتے ہیں تو اس کو اپرچونٹی میں کریٹ کرنا. ایران نے اس تھریٹ کو ایک اپرچونٹی میں کریٹ کیا, اس غلطی کو انہوں نے اپنے لیے ایک زبردست گولڈن اپرچونٹی سمجھا. وہ کیا تھی؟ انہوں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اٹیک کیے ہیں, ایرانین سائنٹسٹ کو اٹیک کیا گیا, ایران کے ایسٹس کو اٹیک کیا گیا تھرو امریکہ اور دیر الائز. انہوں نے ایران کے بعض جہازوں کو بھی پکڑا, لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی. اور اسی طرح ایران کے کئی جرنیل جو سیریا کی دعوت کے اوپر وہاں پہ موجود تھے, ملٹری ایڈوائزرز, ان کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا. لیکن پرابلم وہاں ہوگی کہ جب انہوں نے ایرانی مین لینڈ, جو آپ کے علم میں ہے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت جو ایمبیسیز اور ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں وہ اس ملک کی پراپرٹی اور اس ملک کی ٹیریٹری شمار ہوتے ہیں, وہاں اس ملک کا قانون نافذ ہوتا ہے جس ملک کی وہ ایمبیسی ہے. لہٰذا اگر سیریا کے اندر ایرانی ایمبیسی ہے تو اب سیریا کی ذمہ داری نہیں ہے, سیریا کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اب یہ پراپرٹی ایران کی ہے اور یہ ٹیریٹری ایران کی ہے. اب جب یہ اٹیک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں ظاہر ان کے بہت سینئر لیڈرشپ کے لوگ مارے گئے, تو اسرائیل کو یہ یقین تھا کہ ایران ریسپونڈ نہیں کر سکتا, وہ 2000 کلومیٹر دور ہے, ہماری پروٹیکشن کرنے کے لیے امریکہ موجود ہے, ہماری پروٹیکشن, ہمارا اپنا سسٹم بڑا ایڈوانسڈ ہے, سائبر نیٹ ورک ہے, جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, اور پھر پورا نیٹو کا جو آپریٹس ہے وہ وہاں ایگزسٹ کرتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکے گا. اور پریکٹیکلی ہم ایران کو ایک بڑا سبق سکھائیں گے, چونکہ یہ وہ ایڈوائزرز تھے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کیلیبریٹ کرتے تھے, اور انہوں نے اس کو بیان بھی کیا. لیکن اب یہاں رول آف دا گیم کیسے چینج ہو گیا, اور ایران نے ایک نیو کائنڈ آف ڈیٹرز کیسے کریٹ کیا, اور یہ تھریش ہولڈ کیسے کراس کیا ایران نے. نمبر 1, ایران نے ملٹری ریسپانس کیا. نمبر 2, جس اڈے سے اٹیک ہوا تو اسی اڈے پہ ریسپونڈ کیا. نمبر 3, تمام اسرائیلی پروٹیکشن شیلڈز, آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے آئرن ڈوم ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا ایٹ ہائیسٹ لیول, انہوں نے جو ایرو 3 ہے ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا ایٹ ہائیسٹ لیول, انہوں نے ڈیوڈ سلنگ ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا ایٹ ہائیسٹ لیول, انہوں نے امریکہ کا تھارڈ سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا ایٹ میکسیمم لیول. وہاں پر 200 فضائی پاور جو ہے طیارے امریکہ کے, جرمنی کے, ان کے یورپین الائز کے, فرانس کے اور برطانیہ کے, یہ وہاں پر موجود تھے. اور یہ پورا ایریا انہوں نے ایک سائبر نیٹ میں بدل دیا ہوا تھا, اور یہ کنیکٹڈ تھے نیچے امریکہ کے بحری بیڑوں کے ساتھ, کہ یہاں ہم کوئی ایک بھی ایرانی ڈرون یا ایرانی میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی مین لینڈ پہ نہیں پہنچنے دیں گے, اور جب ہم اس کو فائل کر دیں گے اس کو, تو پھر پریکٹیکلی ہم بڑا ایڈوانٹیجس پوزیشن کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے. لیکن اب وٹ ہیپن
وہ یہ ہوا کہ ایران نے ان کی تمام تر سائنٹیفک اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی جو سپیریورٹی تھی اس کو بائی پاس کر دیا، اس کو شکست دے دی، اور ایران کے جو میزائل تھے وہ آپ یہ سمجھے کہ ابھی ایران کی صرف میزائل ایویشن ڈویژن جو ایک ان کا پارٹ ہے، اس میں IRGC بھی انوالو نہیں ہے، اس میں ابھی ان کے ریگولر فورسز بھی انوالو نہیں ہے، صرف ایک جو ان کا جو ڈرون اور میزائل کو دیکھنے والا شعبہ ہے، یہ اس کی 20% کیپیسٹی جو انہوں نے یوٹیلائز کی، اور یہی میسج ہوتا ہے، ڈیٹرنس اسی طرح کریٹ ہوتا ہے، وہ میکسیمم پاور یوز کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخالف کو اس طرح کا تھریٹ دے دیتا ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی اس کو جواب الجواب کیا تو وہ اتنا کرشنگ ہوگا کہ آپ کے لیے انبیریبل لاس ہوگا، لہٰذا آپ اس کو اوائڈ کریں گے۔ اور یہی کیفیت ہوئی کہ اسرائیل کی مین لینڈ اٹیک ہو گئی، اسرائیل کی انوینسیبلٹی ختم ہو گئی، ملٹری مائٹ کا خاتمہ ہو گیا، امریکہ یورپ سارے مل کر بھی اسرائیل کو بچانے میں ناکام ہو گئے، اور چونکہ یہ اناؤنسڈ اٹیک تھا، اور چونکہ میں خود اس وقت مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو کمنٹری کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور مختلف ماہرانہ رائے جو ہے وہ میں دے رہا تھا، مختلف ٹی وی چینلز مجھے انہوں نے لیا ہوا تھا آن ایئر، تو میں بھی دیکھ رہا تھا لائیو کہ کچھ جو ہے وہ انگیج کر رہے تھے اسرائیلی ان ڈیفنس سسٹمز کو، اور کچھ جو ہے وہ پھر پینیٹریٹ کر رہے تھے اور ڈائریکٹ ہٹ کا سبب جو ہے وہ بنے۔ تو یہ تو ایک بڑا اچھا ناصر بھائی، یہ بڑا کلیئر ہو گیا، لیکن مجھے دیکھیں نا، اس ایران کے اوپر جو میجر کرٹیک آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہمارے میڈیا پہ، پوری دنیا کی میڈیا پہ، یہ ایران نے یہ جو ریٹیلیٹ کیا، یہ تو اپنے مفاد کے تحت کیا نا، کہ جب اس کی چیز پہ حملہ ہوا تو اس نے ریٹیلیٹ کیا۔ فلسطین کے لیے تو انہوں نے نہیں کیا، فلسطین کے لیے کرتے تو اس سے پہلے کرتے، جب فلسطین غزہ کے اوپر حملہ ہوا 75% تباہ و برباد ہو گئے، 36,000 لوگ مارے گئے، بچے خواتین سب کچھ مارے گئے، یہ اکثر یہ کرٹیک کی جاتی ہے، اس کا جواب آپ آپ کیا نے دیں؟ یہ اچھی بات کی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو یہ وار پروپیگنڈے کی ہے، میڈیا کی ہے، میڈیا کے ذریعے سے چیزیں اور نیریٹو بلڈ اپ کیے جاتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایران کو اٹیک کیوں کیا گیا؟ سیریا کے اندر جو اس کے ایڈوائزر تھے ان کے اوپر کیا ایلیگیشن لگایا اسرائیل نے؟ وہ تو فلسطین کے لیے تھے، وہ تو حماس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے، وہ ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ جب حزب اللہ کا کہتے ہیں کہ حزب اللہ نہیں کر رہی، کون کر رہا ہے؟ تو ایران کا نام لیتے ہیں۔ انصار اللہ نہیں کر رہی، کون کر رہا ہے؟ ایران کا نام لیتے ہیں۔ حشید الشعبی نہیں کر رہی، کون کر رہا ہے؟ تو ایران کا نام لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی انٹرنیشنل لاز کو مد نظر رکھا ہوا ہے نا، کہ جب لیبنان ہے تو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، سیریا ہے تو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، یمن ہے تو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، عراق ہے تو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایران کی مین لینڈ ٹیریٹری کو جو ہے وہ ہٹ کیا تو ایران ان کو یقین تھا کہ ایران اس کو رسپونڈ نہیں کر سکے گا، یہ 2000 کلومیٹر اوے ہے، وہ تو سیریا نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کر دیا تو اب یعنی ایکویشن بالکل چینج ہو گئی، اور دے ور سرپرائزڈ کہ یہ ماڈرن وارفیئر کے اندر اگر یہاں تک یہ آ گئے، اور اب اگر یہ میکسیمم اپنی پاور کا استعمال کریں گے تو یہ کتنا ڈیواسٹیٹنگ ہوگا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں جشن کہاں پہ منایا گیا؟ فلسطین کے اندر۔ اور سوگ کہاں پہ منایا گیا؟ اسرائیل کے اندر۔ تو جنگ لڑنے کا طریقہ کار ہے، اور اس جنگ کے اندر جو ایران کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے اندر، چونکہ ایران تو ایک لمبے فاصلے کے اوپر ہے نا، وہ ڈائریکٹ وار کے ذریعے سے کیا رزلٹ لے سکتا ہے؟ ڈرونز اور میکسیمم ان چیزوں کے ذریعے سے جو رزلٹ ہے وہ تو گراؤنڈ کے اوپر ہی لیا جانا ہے۔ تو گراؤنڈ کی جو فورسز ابھی تو وہ بھی ساری ایکٹیویٹ نہیں ہوئی۔ اس وقت تو ساری جنگ یہ ہے کہ جو غزہ ہے اس کو فال ہونے سے بچایا جا سکے، اور وہ میرا خیال ہے اس کو انہوں نے مینیج کیا ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو پہلے دن سے لے کے 7 ماہ تک ڈیلی بیسس پہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ کہتا ہے وی آر ناٹ فائٹنگ حماس، we are not fighting resistance movement in Gaza, we are fighting ایران۔ تو یہ تو ایران ہے جس کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری یہ نکتہ بھی بڑا اہم ہے۔ مغرب کی طاقتور جو ممالک ہیں، اور اسرائیل اور عرب ممالک کھڑے ہیں ایک طرف، اور ایران اور اس کی پراکسیز کھڑے ہیں دوسری طرف، یا یمن لگا لیں، یا ساؤتھ افریقہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، باقی تو مسلم ورلڈ سے کوئی ساتھ نہیں ہے۔ تو ساری دنیا ایک بات کر رہی ہے، اور ایک چھوٹی سا جو اقلیت ہے وہ دوسری بات کر رہی ہے، تو حق کون پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا 4,000 سے 7,000 یا 8,000 گوریلا فائٹرز یا کمانڈوز انہوں نے بھیجے ہوئے، یہاں تک کہ انڈیا کا جو تاریخی جو اس کا اسٹانس تھا اس نے وہ بھی تبدیل کر دیا، اور اس نے اپنی فورس بھی اسرائیل کی حمایت میں بھیج دیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو پالیٹکس جو ہے اور وار جو ہے یہ اب صرف مغرب اور ایران کے درمیان میں نہیں رہی، بلکہ انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں اگر اس کو ایک اور انداز سے کہوں کہ دنیا ایک، دیکھیں ویسٹ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ نارمیٹو ورلڈ۔ ہم کس کی بنیاد پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں؟ ویلیوز کی بنیاد پہ۔ یہ ویسٹرن کلیم تھا۔ کیا ہے؟ ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ، وومن رائٹ، چلڈرن رائٹ، اینیمل رائٹ، آپ سیولین سپریمیسی، پرزنرز رائٹ، آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ملکوں کے اندر بھی یہی چیز کہی, آپ نے اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی یہی بات کہی, لیکن جب پریکٹس کا وقت آیا تو یہ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ جینوسائڈ. آج جتنی انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, ایتھنک کلینزنگ, جینوسائڈ, کلیکٹیو پنشمنٹ, وار آن سولینس, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت پروٹیکٹیڈ ایریاز, سویلین ریزیڈنسز, پانی کے, غذا کے, خوراک کے, محاصرہ, ان کو ان ہیومن قرار دینا. دنیا کے تمام جو ہیومینیٹیرین لاز ہے اس کی خلاف ورزی ہی نہیں ہو رہی بلکہ بدترین جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ درست ہے, لیکن جمہوریت میں جی میجورٹی رول ہوتا ہے نا, میجورٹی تو اس طرف کھڑی ہے. ہاں, اب میں اسی کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. یہ پریویلنگ سسٹم تھا اور ریپرزینٹیو تھے, لیکن اب کیا ہوا ہے؟ پریشر کہاں سے آیا ہے؟ سب سے بڑے میگا جو ایجیٹیشنز ہیں وہ کہاں پر ہوئے ہیں؟ وہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہوئے ہیں. یہ کس کے خلاف ہوئے ہیں؟ یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف کیے ہیں. اور یہ کیوں کیے ہیں؟ وہ اس لیے کہے ہیں کہ آپ ہمیں تو پڑھاتے تھے کہ یہ نورمز ہیں, اور آپ جو ہیں وہ ملٹریلی سپورٹ کر رہے ہو, پریکٹیکلی ساتھ کھڑے ہو, تو آپ تو پارٹ آف جینوسائڈ ہو. تو یہ کسی اور نے نہیں کیا, یہ خود ان کے اپنے لوگوں کے اندر آیا. اب یہ جو ہے دیکھیں, الیکشن پہلے تو ہو چکے. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ریلیشن شپ ہے یورپ اور امریکہ کے اندر, کیا یہ ان پریسیڈنٹڈ نہیں ہے؟ کیا اس کا اثر آئندہ کے الیکشنز کے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا الیکشن ان ڈیموکریٹک اسٹیٹس کی ڈیسیژن میکنگ میکینزم کے اندر نہیں ہوگا؟ کیا ول آف دا پیپل فیوچر کے اندر ریفلیکٹ نہیں کرے گی؟ آئرلینڈ نے اسٹینڈ لیا یا نہیں لیا؟ ٹھیک ہے, یورپ کے اندر بعض چیزوں کے اوپر ریزنٹمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی؟ کینیڈا کو اپنی جو ملٹری سپورٹ ہے اس کو روکنا پڑا یا نہیں پڑا؟ امریکہ کے اندر یہ ڈیبیٹ ایجنیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی کہ ہمارے ویپنس کو جو ہے وہ وہاں پر ہیومینیٹیرین لاز کو اس کو وائلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر ایک ایتھنک کلینزنگ کے لیے استعمال, ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ان کے اندر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نیو ورلڈ ایمرج کر رہی ہے نا, یہ ورلڈ نہ تو سیکٹ بیسڈ ہے, نہ ہی یہ ورلڈ بلاک بیسڈ ہے. یہ ایک نئی ورلڈ ہے جس میں ایک نئی نارمیٹو ورلڈ کریٹ ہو رہی ہے, اور وہ ورلڈ ہے جس میں ممکن ہے ایک افریقہ کا ملک ہو, لیکن وہ کہتا ہو کہ چونکہ یہ وکٹمائزیشن ہے, چونکہ یہ انسانیت سوز جرائم ہے, ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے وہ کرسچنز ہیں میجورٹی. اسی طریقے سے لاطینی امریکہ کے کتنے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو منقطع کر دیا ہے. تو یہ جو نئی ورلڈ ہے اس کی تقسیم ہی ڈفرینٹ ہے. یہ نئی نارمیٹو ورلڈ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ چیلنج ہے ڈائریکٹ ویسٹ کو, اور ویسٹ جو ہے ایک نئے کرائسس کے اندر چلا گیا ہے. ان شہداء کے لہو نے جو 7 مہینے مسلسل انہوں نے ریزسٹنس کی ہے اور قربانیاں دی ہیں, اور ان عورتوں اور بچوں کا جو خون ہے نا, یہ اس غزہ انکلیو کے اندر نہیں محدود رہا ہے. اب اس کا جو میسج ہے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اور اب آپ یونیورسٹیز کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے, یونیورسٹیز کے اندر جو اکیڈیمیا کے اندر اس وقت جو رد عمل ہے, یہ رد عمل ہم نے تو نہیں کیا, کسی مسلمان کنٹری نے تو نہیں کیا. یہ رد عمل وہ نیچرل رد عمل ہے جو ہیومینٹی بیسڈ ہے, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ فلسطینیوں کی مزاحمت میں رکھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری اصولوں کے مطابق جو مغربی حکومتیں ہیں وہ اپنے جمہوری اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے اپنی عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور عوام میجورٹی ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت چند جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑی ہے. اور اس کو آپ پریکٹیکلی آئندہ کے الیکشنز میں اس کا ریزلٹس دیکھیں گے. اچھا, یہ جو اب سچویشن ناصر صاحب, یہ جو اب ڈیولپ ہو گئی جس کا آپ نے اشارہ دیا, تو فیوچر کیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا, کہ یہ ڈیموکریسی, نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر یہ سروائیو کرے گا؟ اور مڈل ایسٹ کا کیا فیوچر ہے, یہ اہم بات ہے. پہلے تو اب آ جائیں کہ کلیکٹیو ویسٹ, امریکہ اور یورپ اوبے کرتا ہے امریکہ کو, چونکہ انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہوا ہے کہ امریکہ ملٹریلی جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا, اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے تھرو نیٹو اینڈ ادر میکینزمس. اب آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو بڑی پاور ہے, سپر پاور ہے, اس کے اوپر سب سے بڑا پریشر کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سسٹین, کیسے وہ اپنی پریسٹیج کو باقی رکھے. اگر اسرائیل کے لیے وہ کہتے ہیں آئرن کلیڈ سپورٹ, اب اسرائیل کو یہ سلیب پڑ جاتا ہے, وہ اسرائیل کو تو نہیں پڑا, وہ آپ سب کو پڑ گیا, چونکہ آپ سارے ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے. رات تک ان کی اسٹریٹجک پوسٹ ہے, رات تک تو آپ کھڑے تھے نا, رات لیٹ نائٹ تو یہ بائیڈن نے کہا تھا. اگلے دن کیا ہوا کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم نے تو اپنی میکسیمم یوز کیا ہے نا, اپنی صلاحیت کا میکسیمم یوز کیا ہے, انہوں نے اپنی صلاحیت کا منیمم یوز کیا ہے, اس کے باوجود وہ آپ کا میکسیمم کا تھریش ہولڈ کراس کر گئے,
ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم کوئی کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو پھر جو ریٹیلیٹ اٹیک ہوگا وہ اتنا ڈیواسٹیٹنگ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو رہی سہی پریسٹیج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. دیٹس وائی امریکہ نے اگلے دن ہی کیا کہا, امریکہ نے کہا کہ بھائی اب آپ نے اکیلے کرنا ہے, اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ ہوگا. تو یہ جو ایکویشن کریٹ ہوئی ہے یہ یہ ایک ڈیٹرس کریٹ ہو گیا, اور اس ڈیٹرنس کی امریکہ نے ایکنالج کر لیا کہ ہاں یہ ڈیٹرنس ہے, اس نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیا. اس کا مطلب کیا ہے, امریکہ کین بی چیلنجڈ, امریکن سپریمیسی چیلنج ہو گئی, امریکن سپورٹ ٹو اسرائیل چیلنج ہو گئی, اور یہ دونوں کچھ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب گلوب کے اندر جو امریکن پوزیشن ہے, چونکہ یہ ایریا ایسا ہے, اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس کے اوپر ہم بعد میں ڈیبیٹ کریں, یہ نئی ایمرجنگ ہارڈ لینڈ ہے ایک نئی انداز سے. جو اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اگر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی, ریسٹ آف دا ورلڈ کنٹرول میں نہیں رہ سکتی ہے. اور اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہے گا تو آپ سے سمجھے کہ اس کا ڈومینو افیکٹ آئے گا, آپ ریجن ٹو ریجن آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا گلوبل جب پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں گے تو گلوبل آرڈر کا چینج بہت تیز ہو گیا ہے. امریکن سپیریورٹی چیلنج ہو گئی ہے, ملٹی پولیرٹی ری ایمرج کرنا شروع کر دی ہے, اور بہت تیزی سے چائنا نے اور رشیا نے, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ایران بھی ان کے ساتھ ہے, انہوں نے اس کی جگہ لینا, ملٹی پولر ورلڈ میں اپنی جگہ لینا شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں کیا علامتیں ہیں گلوبل آرڈر میں امریکن سپیریورٹی کی, اس کا ڈپلومیٹک کنٹرول, اس کا پولیٹیکل کنٹرول, اس کا ملٹری کنٹرول, اور اس کا سوشل کنٹرول, اور اس کا اکنامک اور میڈیا کنٹرول. اب آپ مجھے بتائیں ڈپلومیٹک اگر بات کریں, یونائٹڈ نیشن میں امریکہ جتنی قراردادیں لایا وہ ریجیکٹ ہوئی. فلسطین کے لیے اس کو ایکنالج کرنے کی قرارداد قبول ہو گئی, اور اس سے پہلے رشین قرارداد منظور ہو گئی جس میں اسرائیل کو کنڈم بھی کیا گیا اور فوری سیز فائر کا مطالبہ بھی کیا. IJC میں بھی امریکہ فیل ہو گیا, اور پریکٹیکلی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر امریکہ وہ الائنس بھی ڈیولپ نہیں کر سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا. ملٹریلی آپ دیکھ لیں باب مندب کلوز ہے, اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ ویران ہے. امریکہ, برٹنس اور اسرائیل باب مندب سے گزر نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے آپ نے وہاں پر ملٹری الائنس بنانے کی کوشش کی, نیول الائنس کہا, ممالک پیچھے سے فرار کر گئے. KSA جیسا ملک بھی آپ کو اپنے اڈے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے اڈے یوٹیلائز کرے تاکہ آپ انصار اللہ کے اوپر اٹیک کریں, انہوں نے بھی اڈے دینے سے انکار کر دیا. تو آپ کا ملٹری فیلئر ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ ہم اس خطے سے پوری دنیا کی ٹریڈ کو انشور کریں گے, تو آپ اپنے جہازوں کو نہیں گزار سکے, دنیا کی ٹریڈ آپ نے کیا گزارنی تھی. آپ کا اکنامک آپ دیکھیں, جیسے میں نے کہا ایلات کی بندرگاہ, اسی طرح جو لاس ہے صرف آپ ویسٹ کا لاسٹ کاؤنٹ کریں کہ اگر مندب سٹیٹ اور یہ نہ گزریں نہر سویز سے اور انہیں ہارن آف افریقہ سے ہو کے جانا پڑے تو تقریباً 1 مہینے کا ٹریول زیادہ ہے. تقریباً اس کی کاسٹ آپ دیکھیں انشورنس 10 ٹائمز بڑھ گئی ہے. وہاں پر اب جو کریو ہے اور اسی طریقے سے ان کے جو فیولنگ ہے اور رستے کے ایشوز ہیں, ٹائم جتنا بڑھتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ رینٹ اور فیئرز بڑھتے ہیں. تو جسٹ آپ امیجن کریں کہ کتنی زیادہ کاسٹ جو ہے وہ چیزوں کی بڑھ گئی ہے. وہ فرام یورپ اینڈ ٹو یورپ دونوں ہے, چونکہ یہ سب سے مختصر روٹ تو یہی ہے, اور اکانومی میں سب سے مختصر روٹ جو کم خرچ کے ساتھ اور جلدی ہوں وہی تو بیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چوک پوائنٹس اس وقت کس کے ہاتھ میں ہیں؟ چوک پوائنٹس جو ہے جو اینٹی امریکہ پاورز کے ہاتھ میں ہیں, اور انہوں نے اس کو یوٹیلائز کر کے دکھا دیا. ٹھیک, یہ ٹھیک ہو گیا ناصر بھائی, یہ بڑی آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا. ملیٹریلی بھی کافی نقصان, اکنامک بھی, ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی, ڈپلومیٹک بھی آپ نے بتایا. لیکن آخری سوال یہ دیکھیں, سوویت یونین ٹوٹا تو نظام جب امریکہ سپرامیسی دنیا کے اندر قائم ہوئی اور امریکہ نے افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا گھسنا شروع کیا, تو لوگوں نے کہا کہ یار کاش سوویت یونین زندہ رہتا تو کم از کم ایک بیلنس اور ڈیٹرنس تھا. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اگر ڈکلائن کر جائے تو اس صورت میں اگین پھر پرابلم کریٹ ہوگا؟ امریکہ کا ڈکلائن کرنا بھی مناسب نہیں ہے, ملٹی پولیرٹی ہو لیکن کم از کم بیلنس اینڈ ڈیٹرنس تو قائم رہے. میرے خیال ایک نئی طرح کی ورلڈ ایمرج کر رہی ہے جس میں چائنا اور طرح سے آ رہا ہے, رشیا اور طرح سے آ رہا ہے. دیکھیں رشیا نے یورپ کو چیلنج نہیں دیا, یوکرین کو چیلنج نہیں دیا, انہوں نے کلیکٹو ویسٹ کو چیلنج دیا ہے اور وہ گین کر گئے. اس وقت وہ یوکرین کے سیکنڈ لارجسٹ سٹی کو تقریباً انسرکل کر چکے ہیں, اور پریکٹیکلی ایکویشنز وہاں بہت ان کے لیے خطرناک ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جو بڑی جب امپیریل پاور اپنی پوزیشن چھوڑتی ہے نا, جیسے کوئی وزنی چیز اوپر سے گرے تو پھر اس کو روکنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے نا امریکہ کے لیے, چونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ ونس آئسولیشن کے اندر چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ایک پرابلم کیا ہے, وہ اوور اسٹریچ ہے, اس کا بہت بڑی کاسٹ ہے, اکنامک کاسٹ ہے. اب جب آپ جو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں پہلے ریجن کے اندر وہ بھی نہ کر سکے,
ٹھیک ہے. اب یہ کس کو کرانی چاہیے تھی ڈیل؟ فرض کریں کہ نارملائزیشن جو ریجن کے اندر، یہ تو چائنا نے کرائی. تو چائنا نے کس کو چیلنج دیا ہے؟ امریکن ہیجمنی کو چیلنج دیا ہے نا. وہ تو امریکن ڈومین کے اندر تھا. کے ایس اے ایران اور جو کے ایس اے کے درمیان نارملائزیشن ہوئی ہے، یہ سے پھر پلو ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو استعماری قوت کا ڈکلائن ہوتا ہے وہ بڑا ریپڈ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایٹ ہارٹ آپ کو اپنے مین لینڈ کے اندر ہٹ کرنا شروع کرتا ہے. امریکہ کا جو ڈکلائن ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، کھلا ہینڈ تو نہیں دے گا چائنیز اینڈ رشینز کو جدھر چاہیں چڑھ دوڑیں اور قبضہ کریں اور اپنا انفلوئنس قائم کریں؟ امریکہ کا یعنی ایز اے پاور رہنا، ڈومیننٹ پاور مکمل طور پہ رہنا بھی اگر مناسب نہیں ہے تو مکمل طور پہ ڈکلائن کرنا بھی مناسب. ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ٹائم لگے گا اس کو. اس کا ڈکلائن بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بٹن دبایا تو صبح وہ غائب ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. بڑی پاورز کا ڈکلائن جو ہے وہ بھی بڑا گریجول اور سلو پروسیس ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امریکہ کے پاس فیوچر میں کوئی بڑی لائٹ ان دا ٹنل نہیں ہے جب تک آئسولیٹ نہیں کرو، جب تک وہ اپنی آئسولیشن میں نہیں جاتا. اور آئسولیشن اس کے لیے ایک بہت بڑی اس وقت آئسولیشن. اب آئسولیشن کس مرحلے پہ ہوگی؟ جب چائنا اور رشیا جو ہے وہ بڑے ہاکش پوزیشن کے اندر گلوبل ایرینا کے اندر انٹر ہوں گے. تو یہ بڑی ان کے لیے تباہ کن اور پریشان کن ہوگی. میں آپ کو یہ عرض کروں، مجھے آپ بتائیں جسٹ بینگ اے اسٹریٹجسٹ، اگر اسرائیل کے مسئلے پر امریکن پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، کیا ریجن کے اندر سیریا کے اندر امریکہ اپنی ملٹری پوزیشن باقی رکھ سکتا؟ نہیں. اور اگر وہاں نہیں رکھ سکے گا، عراق میں رکھ سکے گا. عراق نے تو قرارداد پاس کر دی اور عراق نے تو ان کو جارح قرار دے دیا. عراق نے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اینیمی کاؤنٹ ہوں گے. لہٰذا اب جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو کوئی پریشر نہیں ہے. جب امریکن بیسز ان عراق اٹیک ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیٹ پریشر نہیں کرتی چونکہ وہ اینیمی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے، یہ اس کو کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ. جب یہ ڈومینو افیکٹ ہوگا تو آپ ریجن میں کہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اب آپ کیسے قطر کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی ہمارے لیے کوئی اچھا سودا نہیں ہے. اکانومی آپ دیکھیں نا، وہ 2030 کے پیچھے ہے. قطر یو اے ای کمپیٹ کر رہے ہیں کے ایس اے کے ساتھ ریجن کے اندر اکنامک پاور ہاؤس بننے کے لیے، اور ایسی پوزیشن میں ہلکی سی کنفرنٹیشن وہ آپ کی چھٹی کرا دے گی. لہٰذا کسی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ بڑی ولنریبل پوزیشن ہے امریکہ کے لیے، اور بڑا وائز پلے کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ کولیشن جس کو میں ایران، چائنا اور رشیا کا، اور وہ ایک دوسرے کا بڑا کیلکولیٹڈ ساتھ دے رہے ہیں. ملٹریلی بھی ساتھ دے رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کو آپ تھوڑا اس تناظر میں بھی ضرور دیکھیں کہ اگر ڈی ڈالرائزیشن ہوتی ہے، اگر برکس جو ہے وہ اس وقت مور دین 55% آف ورلڈ اکانومی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اگر وہ واقعتاً اپنی پوزیشن ٹیک اوور کر لیتا ہے تو پھر آپ کس حیثیت میں دنیا کے اندر اپنے رول پلے کریں گے. بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب، وقت دیا. ناظرین، آپ نے ناصر شیرازی صاحب کی گفتگو سنی. آپ پریزیڈنٹ ہیں CPGS سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز. آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا نہ فقط یہ کہ مڈل ایسٹ کے خطے کے اندر ایک پروفاؤنڈ تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے جو اسپل اوور اینڈ اسپل آف جو افیکٹ ہیں وہ پوری انٹرنیشنل پالیٹکس اور اس کے اسٹرکچر کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور پورا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. اور امریکہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آئسولیشن میں جا کے اپنی پاور کو ری گین کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر کیا امریکہ یہ کر سکتا ہے اور اسپیس دے سکتا ہے کہ باقی اسپیس بھی چائنیز اینڈ رشینس اور ایرانینس اس کو فل کریں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. نیکسٹ ویلاگ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.